ناظرین، کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا ہے کہ کوئی شخص 15 کروڑ لگا کر سمندر کی 3800 میٹر گہرائی تک جائے، اور وہ بھی ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے؟ یعنی وہ خواہش کہ آج سے تقریباً 100 سال سے بھی زائد عرصے پہلے ایک جہاز جو ڈوبا تھا اس کو دیکھنے اور تفریح کے لیے کوئی جائے، لیکن اس کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو جائے۔ یعنی کہ کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ 30 کروڑ لگا کر موت کے منہ میں جائے۔ شاید اللہ کبھی نہ کرے، اللہ کرے کہ وہ صحیح سلامت لوٹ آئے، لیکن پاکستان کے شہزادے داؤد، جو پاکستان کے امیر ترین خاندان، یعنی کہ پاکستان کے جو چند امیر ترین خاندان اور لوگ ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر 30 کروڑ لگا کر کوئی باپ بیٹا سمندر کی 3800 میٹر گہرائی میں جائے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹائٹینک کا ملبہ کیسا تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ امیر ہی ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹائٹینک کے ملبے تک لے جانے والی جو آپ دوست تھی وہی لاپتہ ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب و غریب صورت ہے کہ پاکستان کا جو امیر ترین انسان ہے، یہ اصل میں سلیمان داؤد کا بیٹا شہزادہ داؤد ہے۔ یہ ارب پتی بزنس مین ہے، اور ان کے ساتھ ہمیش بانڈی اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ یہ تقریباً 5 لوگ تھے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ کہاں پر ان کا ملبہ ہے، کیا صورتحال ہے، اصل میں شہزادہ داؤد ہے کون، اور ٹائٹینک کی ہسٹری ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے سمجھ لے کہ شہزادہ داؤد ہے کون۔ اصل میں پاکستان کا ایک بہت بڑا خاندان ہے جو داؤد گروپ کے نام سے بڑے مشہور ہیں۔ یہ کاروباری خاندان ہے۔ اصل میں 38 سالہ شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلیمان اس وقت لاپتہ آبدوز جو ہے اس میں سوار تھے۔ ان کا رابطہ اس وقت منقطع ہو چکا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں تمام کی تمام ریسورسز استعمال کر کے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی الحال ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحیح سلامت واپس لے کر آئے۔ یہ لوگ اصل میں برطانیہ میں رہتے ہیں، اور ان کا خاص طور پر وہاں ایک اچھا بزنس ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین ہے۔ یہ کمپنی کھاد، کھانے پینے کی اشیاء، انرجی، جتنی آپ کی چیزیں ہیں ان سب پر کام کرتی ہے۔ اصل میں شہزادہ داؤد بہت ریسرچ کرتے تھے۔ خلا میں ریسرچ کرنے والی کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ رابطے میں رہتے تھے۔ ان کو بہت شوق تھا، فکشن وغیرہ پڑھتے تھے کہ کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے ٹائٹینک کی سٹوری پڑھی ہوئی تھی، اور ان کو بڑا شوق تھا ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کا۔ تو یہاں یہ مشن جاتا رہتا ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، آپ ٹکٹ خریدے اور آپ جا سکتے ہیں۔ اب یہ بات ذرا اہم اور سمجھنے والی ہے کہ اس آبدوز میں جو آکسیجن کا ذخیرہ ہوتا ہے، یہ تقریباً 3 سے 4 دن تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اللہ کبھی نہ کرے کہ اس ساری صورتحال کے اندر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ لوگوں کے پاس 70 سے 96 گھنٹے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی نکال سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی معاملہ ہو تو پھر وہ آکسیجن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کی آکسیجن ختم ہونے سے پہلے ان لوگوں کو ڈھونڈ لیا جائے۔ اگر اس طرح کے معاملات میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے وہ پے لوڈ گرا دے، جس سے وزن ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ سطح پر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر وہ انتظار کی گھڑی ہوتی ہے کہ کوئی آ کر ہمیں فائنڈ آؤٹ کر لے، اور ان کے پاس جو 70 سے 96 گھنٹے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ ان کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس ساری صورتحال کے اندر آپ دوست سمندر کی تہ میں چلی جائے اور اپنی زور پر سطح پر آنے سے محروم ہو جائے تو پھر بہت ہی کم آپشن باقی رہتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، غوطہ خور تو اتنے نیچے تک نہیں جا سکتے۔ اگر آپ دوست کا ڈھانچہ اپنی اصل حالت میں موجود ہو اور 200 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں موجود ہو تو بہت ہی کم جہاز ایسے ہیں جو اتنی گہرائی میں جائیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ٹائٹینک کا جو ملبہ ہے اس کو دیکھنے کی مہم کیا ہوتی ہے۔ اوشین گیٹ کی ایک اشتہاری مہم تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا اگر آپ 8 دن کا سفر کریں گے تو آپ کو زندگی میں ایسی چیزیں دریافت کرنے کا موقع ملے گا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ ایک ایڈونچر ہوتا ہے۔
अब असल में ये होता क्या है? ये छोटी सी आबदोज़ होती है। इसमें एक पायलट के अलावा 3 मेहमान मुसाफिर होते हैं जो टिकट की अदायगी करते हैं। इसके अलावा कंपनी के मुताबिक एक माहिर भी होता है जो इस आबदोज़ में सफ़र करता है। अब यहाँ पर असल चीज़ है कि कंपनी कहती है कि हमारे पास टाइटन नामी आबदोज़ है जो लापता हुई है। सिर्फ इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एंड तक जा सकती है और इसका जो वज़न है वो तकरीबन 10,432 किलो है और तकरीबन ये 13,100 फीट की गहराई तक जा सकती है और 36 घंटे तक इसमें लाइफ स्टॉक ऑक्सीजन मौजूद है। यानी आप ये देख लें कि टाइटैनिक पहले डूबा है जो 1920 में न्यूयॉर्क जाते हुए अपनी पहले सफ़र पर बर्फानी तोड़े से टकराकर डूब जाता है। 2200 मुसाफिर और अमले के अराकीन में से 1500 से ज़्यादा उसमें हलाक हुए थे और 1885 में यह दरियाफ्त हुआ और इस पर फिल्म बनाई गई थी। हमेशा ये बात की जाती है कि टाइटैनिक के आखिरी सीन के अंदर हीरो बच सकता था या नहीं। ये एक कहानी है। फिल्म का अंजाम ये होता है कि महबूबा को बचाने के चक्कर में आशिक जो होता है वो मर जाता है। 3 दिन का इश्क इतना ज़बरदस्त होता है कि वो उसमें ही अपनी दुनिया ख़त्म कर बैठता है। इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इस फिल्म पर इतना पैसा लगा लेकिन इसने जो कमाई की वो भी इतनी ज़्यादा थी कि सारी ज़िंदगी के लिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब तरीन फिल्मों में शामिल रही। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।